میں آپ کی बीवी हूँ, बॉर्डर पे खड़ी कोई दुश्मन नहीं। अनाया की धड़कनें जाविया के मजबूत हाथों में थी। उसकी गुर्बत पर बुरी तरह से तड़प रही थी। 2 महीने पहले उसकी जाविया से जबरदस्ती शादी हुई थी। जाविया उसकी शक्ल देखे बगैर ही शादी की रात ड्यूटी पर चला गया था। अनाया की सास उसे पसंद नहीं करती थी और उस पर जुल्म करती। जाविया जब 2 महीने बाद वापस अपने कमरे में आया तो वहां पर अनाया को देखकर समझा कि वो चोरनी है, जबकि अनाया उसके गले से लगकर रोने लगी। मैं चोरनी नहीं हूँ। उसकी धड़कनें दिलावर के जिस्म के साथ रगड़ खा रही थी। जैसे ही जाविया ने अनाया की धड़कनों को चूमने के लिए उसके पेट के ऊपर से कमीज हटाई, वहां नील के निशानात थे। ये आपकी, अनाया ने रोते हुए बताया। अगले ही पल वो, कौन हो तुम और मेरे कमरे में दाखिल कैसे हुई? कहीं तुम चोरनी तो नहीं? जाविया ने इस वक्त अनाया को बुरी तरह से अपने बाजुओं में दबोचा हुआ था, जबकि अनाया का खौफ के मारे बुरा हाल था। उसको अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चादर भी उसके जिस्म से अलग होकर जमीन बोस हो चुकी थी। मैं चोर नहीं हूँ, उसने लरजते हुए लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर यकीन करने के बजाय जाविया ने अपना चेहरा उसके कानों के नजदीक किया और भारी लहजे में बोला, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? मुझे साफ साफ बताओ कि कौन हो, वरना अभी पुलिस को कॉल करके तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे फंकवा दूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें। आंसू उसकी आंखों से टूट कर उसके गालों पर जाकर ठहर गए थे और अगले पल वो दोबारा से जाविया के हाथ अपनी धड़कनों से हटाने की कोशिश में हलकान होने लगी थी, मगर वो सख्त जान था कि उसे खुद से अलग करने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल जाविया फौज में कैप्टन था और आज रात ही छुट्टी से घर वापस आया था। अचानक ही जाविया के जहन में झमाका हुआ। एक बात तो वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया था। उसने बहुत ही नरमी के साथ अनाया को खुद से अलग किया तो वो उससे दूर जाकर खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका सफ़ेद रंग का खूबसूरत जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। कपड़े गीले होने की वजह से उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले वो फ्रेश होकर बाहर निकली थी कि ये सख्त जान शख्स उसके सर पर मुसल्लत हो गया था। अनाया को अभी तक अपनी धड़कनों की आवाज़ से कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कौन हो तुम? अब की बार जाविया ने संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जहाँ पर खौफ और हया के रंग फैले हुए थे। मैं आपकी बीवी हूँ। ये कहते हुए अनाया को हद से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की शादी थी और उनका ये कैसा रिश्ता था। जाविया ने बेचैनी से अपनी पेशानी का मसला, अब उसे शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का भी एहसास हुआ था। दरअसल उसके बाबा ने 2 महीने पहले उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके चचा की बेटी से करवा दी थी, जैसे वो ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं था। उसके बाबा खुद सऊदीया चले गए थे। वहाँ पर उन्हें बहुत माली नुकसान हुआ था। उन्होंने अपने बिजनेस को संभालना था। पीछे उनकी बेगम यानी फौजिया साहिबा ने उनसे वादा किया था, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे भी वो अपने शोहर को घर के झगड़ों से दूरी रखती थी। जाविया अनाया से कभी मिला भी नहीं था। एफएससी के फ़ौरन बाद ही जाविया फ़ौज में भर्ती हो गया था और फिर उसके बाबा भी कराची में शिफ्ट हो गए थे। जब कभी वो छुट्टी पर घर आता तो ज़्यादातर वक्त कराची में गुजारता था। अगर ख़ानदान में कोई इवेंट होता तो वहाँ पर उसकी चची से तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अनाया को उसने कभी देखा भी नहीं था। और दूसरी वजह ये थी कि वो उस उम्र में पूरे 8 साल छोटी थी। ये सोचकर ही जाविया को सख्त झंझलाहट होने लगी थी, क्योंकि जितनी टफ उसकी जॉब थी उसके लिए जाविया को मजबूत असाब की लड़की चाहिए थी। अनाया के बारे में उसका ख्याल था कि वो छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन अब उसका भरपूर हुस्न देखकर जाविया की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। इस बार उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त रही थी। 2 महीनों तक वो एक ऐसे इलाके में थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों का बसेरा था और अभी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसे सुकून की ज़रूरत थी, जो कि उसको अनाया के वजूद में नज़र आ रहा था। मैं तो तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो अच्छी खासी बड़ी हो, उसकी उभरी हुई धड़कनों पर गहरी नज़र डालते हुए बोला। अनाया को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर चादर उठाई और अपने इर्द गिर्द फैला दी। ये देखकर जाविया के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो है, वो काफ़ी मासूमाना अंदाज में बोली। हाँ, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फिलहाल मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? उसकी नज़रें बार बार भटक कर अनाया के खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी और यह एहसास उसके ऊपर हावी हो रहा था कि वो इस लड़की पर मुकम्मल तौर पर हक रखता है। खाना तो है, लेकिन किचन में ताला लगा हुआ है, अनाया ने धीमे लहजे में जवाब दिया। तो जाविया ठठक कर रुका। क्या मतलब है, किचन में ताला क्यों लगा हुआ है? ऐसा उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था कि उसकी अम्मी किचन को ताला लगाए। अनाया मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। अचानक ही जाविया की नज़र उसके बाजू पर मौजूद जलन के निशान पर पड़ी तो अगले पल वो उसके हाथों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। ये क्या हुआ है तुम्हें? अनाया ने अपना दुपट्टा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद ऊपर हो गया था। अनाया की पूरी बाजू पर जगह जगह निशानात मौजूद थे। जाविया को अपना दिमाग झंझलाता हुआ महसूस हो रहा था। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो इसका मतलब ना समझता।
इस वक्त उसे अपने सर में हथौड़े बजते हुए महसूस हो रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ, बस खाना बनाते हुए जल गया था। अनाया ने दोबारा से अपना हाथ खींच कर दुपट्टे में छुपा लिया था। दूसरी तरफ मुलाजमा जावेर की अम्मी को उठा चुकी थी। फौजिया बेगम को जब पता चला कि जावेर अपने कमरे में मौजूद है और अनाया भी वहीं पर है, तो वो भागम भाग वहां पर पहुंची। जावेर को देखती वो उसे लिपट गई थी। दिल ही दिल में वो अनाया को गालियों से नवाज रही थी। जब से अनाया यहाँ पर आई थी तब से वो हवेली के पीछे बने कमरों में रह रही थी। उसे वहां पर अकेले बहुत ज्यादा डर लगता था। पिछले कुछ दिनों से उसे हवेली का गार्ड हरासा कर रहा था, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर अनाया की हैसियत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। आज रात गार्ड ने उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो अनाया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर वहां पर नहीं पहुंचा था। मौका देखकर वो फौरन ही हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ भाग आई थी और जावेर के कमरे में जाकर बंद हो गई थी। जावेर के कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। ये देखकर अनाया की आंखों में आंसू भर गए थे। वो इस शख्स की बीवी थी और इस खानदान की बहू, लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, क्योंकि वो अपनी सास को पसंद नहीं थी और दूसरा उसका शौहर शादी की रात उसका मुंह देखे बगैर उसे छोड़कर चला गया था। जिंदगी में पहली बार वो अपनी माँ से मिले बगैर गया था और इन 2 महीनों में उसने फौजिया बेगम से कोई बात भी नहीं की थी। उनको लगता था कि सबकी जिम्मेदार अनाया है और जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती तो वो अनाया को तकलीफ देकर अपने दिल को सुकून पहुंचाती थी। अभी भी वो जावेर से शिकवे शिकायत कर रही थी। जैसे उन्होंने उसे खाने के बारे में पूछा तो वह नरमी से उनका कंधा थामते हुए बोला, अब फिक्र मत करें, मेरी बीवी मुझे खाना दे देगी। उसने मेरी बीवी पर अच्छा खासा जोर दिया था। उसके साथ उसने किचन में लगे ताले की बात पूछा तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई और फिर उन्होंने बात को टाल दिया। जावेर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया था, जबकि फौजिया बेगम अनाया की तरफ मतवज्जो हो गई। उसका बाजू गुस्से से दबोचते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने अपने हुस्न से मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, अगर उसका दिल तुम्हारी वजह से मुझसे ख़राब हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और दूसरी बात, मेरे बेटे को अपने करीब आने की भी इजाज़त नहीं देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे वजूद में से इस हवेली का वारिस पैदा हो, जहाँ पर तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक 2 टके की औरत की है। तुम्हें इसी पर इक्तफा करना चाहिए कि हमने तुम्हें अपनी हवेली में पनाह दी हुई है। उसे उसकी औकात अच्छी तरह से याद करवाती वो लंबे लंबे ढक बैठती कमरे से निकल गई थी। जब कहनाया गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई थी, उसका दिल कर रहा था कि वह दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। उसने जावेर को खाना निकाल कर दिया। इस दौरान वो मुसलसल अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। उसने एक बार भी जावेर को नज़र उठाकर नहीं देखा था, जबकि वो हर बार चाहता था कि इन दोनों की नज़रें मिलें कि आपको इसके अलावा कुछ और खाना है। जैसे अनाया ने ये सवाल किया, जावेर ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा और गोद में बिठा लिया। अनाया इस अफ्ताद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। शर्म के मारे उसके गाल दोबारा से दहकने लगे थे। जावेर ने इस खूबसूरत मंजर को बहुत ही दिलचस्पी से देखा था और फिर अगले पल वो उसके गालों पर अपने होंठ रख चुका था। हाँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ खाना है। इस दौरान जावेर के हाथ उसकी धड़कनों पर जमे हुए थे। जैसे उसने अनाया की धड़कनों को हल्का सा दबाया तो अनाया ने अपनी आंखें बंद करके बेचैन से सिसकी भरी। वो मुझे बहुत नींद आ रही। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जावेर ने उसके पेट पर दबाव डालकर उसे दोबारा से उसी जगह पर बिठा दिया था। अनाया को सख्त चीज़ का एहसास शिद्दत से हो रहा था, जबकि जावेर उसके जज्बात और उसके अंदरूनी हालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होने के बावजूद भी उसको तंग करके महसूस हो रहा था। तुम्हारा शोहर 2 महीनों के बाद घर वापस आया है, तुम्हें चाहिए कि अपने शोहर को वक्त दो। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला तो अनाया ने बेसाख्ता अपनी सांसें रोक ली और फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, मेरे शोहर को मेरा इस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब मैं उसकी दुल्हन बनी? पूरी रात उसका इंतजार करती रही थी। आंसू भी एक बार फिर से उसकी आंखों से टूट कर जावेर की शर्ट पर जाकर गिरे थे। दूसरी तरफ जावेर ने मजबूती से अपने लब भींच लिए थे। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें एक ऐसे गुनाह की सज़ा दी गई है जो तुम्हारा था भी नहीं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी गलतियों का मदावा करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। उसके बालों को उसके कानों के पीछे उड़सते हुए बोला। अनाया ने दोबारा से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार जावेर ने उसके दोनों हाथों को अपनी दस्तरस में मजबूती से दबा लिया था। इन हाथों का उस वक्त इस्तेमाल करना जब इनकी ज़रूरत होगी। हुमायूनी के इस अंदाज में उसके चेहरे को खोजते हुए बोला। जावेर की बात ही अनाया के पूरे वजूद में आग लगा रही थी। एक तो वो शख्स 2 महीनों के लिए उसके नज़दीक आया था, दूसरा ये कि वो उसके करीब आने वाला पहला मर्द भी था। अनाया की उम्र भी 19 साल थी, वो अपनी जवानी के जोबन पर थी। जावेर ने दोबारा से उसके कंधे के ऊपर से दुपट्टा हटाया तो उसकी नज़रें अनाया के गले पर मौजूद तिल पर जाकर अटक गई थी, जिसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। आखिर कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? जावेर के लब होले से फड़फड़ाए। अनाया को मौका दिए बगैर ही वो उसकी गर्दन पर झुक गया और इस तिल को शिद्दत से चूमने लगा। अनाया के मुंह से मुसलसल सिसकियाँ निकल रही थी। उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था।
جیسے اس کی آواز اونچی ہونے لگی، زاویہ نے اس کے ہونٹوں پر فوراً سے اپنے ہاتھ جمائے اور اسے دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، کیا کر رہی ہو لڑکی، کوئی سن لے گا؟ جواب میں عنایا اس کو خفکی سے گھڑنے لگی تھی۔ اس بات کا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کیپٹن، کچن میں ہی شروع ہو گئے آپ۔ اس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ اب کی بار زاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ واؤ، تمہیں تو غصہ بھی کرنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں صرف اور صرف رونے اور ڈرنے کا پتہ ہے۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ کافی عرصے کے بعد وہ کسی کو نخرے دکھا رہی تھی۔ زاویہ سے پہلے یہ ناز اور ادا اپنے بابا اور امی کو دکھاتی تھی، جو کہ اس کو ہمیشہ اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ زاویہ بھی آج اس کی ہر ادا پر فدا ہو رہا تھا۔ عنایا کو اگلے ہی پل اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو وہ غصے سے بلبلا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب ہم کسی نئی جگہ میں جاتے ہیں یا پھر کسی انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آج میں تمہیں وہی رولز سکھاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اگر آج میں نے تمہیں فرما بردار بیوی کے روپ میں نہ ڈالو تو میرا نام بھی زاویہ خان زادہ نہیں۔ وہ اپنی ایک ایک بات پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے بولا، جبکہ عنایا کی یہ سوچ کر ہی سانسیں اٹکنے لگی تھی کہ پتہ نہیں زاویہ صاحب اب کون سے رولز کی بات کر رہے ہیں۔ کمرے میں جانے کے بعد زاویہ نے اسے بہت ہی آہستگی کے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیا اور مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ 2 دن پہلے مجھ سے میرا جونیئر پوچھ رہا تھا کہ میرے کتنے بچے ہیں، تب تو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یقین ہے کہ آج کے بعد میں بھی اسے خوشخبری دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو عنایا کے وجود کا ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً سے زاویہ کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کا نام لے کر چیخنے لگی، زاویہ پلیز۔ یہ سن کر زاویہ کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ ایک تو وہ حسین اس قدر کہ زاویہ کو اس سے دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دوسری طرف اپنی دوستوں کی کہی ہوئی باتیں عنایا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کو بتایا تھا فوجی لوگ بہت ہی سخت جان ہوتے ہیں اور ان میں اسٹیمنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر ہے بھی کیپٹن، وہ تو تمہاری جان ہی لے لے گا۔ اب یہی باتیں سوچ کر عنایا کو واقعی میں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویہ کے ہاتھوں کی گرفت واقعی میں مضبوط تھی۔ جب اس کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی میں لے کر مسلتا تو عنایا کے منہ سے لگاتار چیخیں نکلتی، جو کہ زاویہ کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میرا نام اسی طرح سے لیتی رہو۔ زاویہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر معصوم، پاکیزہ اور خوبصورت ہو تو میں کبھی بھی وہ بے وقوفی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، کیونکہ اپنی اسی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اس حسینہ سے اتنے عرصے کے لیے دور ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تو زاویہ نے اسے دوبارہ سے اٹھا کر بٹھایا۔ عنایا نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کے دوپٹے کو اس کے گلے سے نکالا اور اسے دور صوفے پر اچھال دیا تھا۔ عنایا نے بے اختیاری کے عالم میں اپنے سینے پر اپنے دونوں بازو لپیٹی، جیسے وہ خود کو زاویہ کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کا معصومانہ انداز تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، اور اس بات کا تمہیں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کے بازو اس کے سینے سے ہٹائے اور اس کے سر کے اوپر لے جا کر ان کو اپنے ایک ہاتھ میں باندھ دیا تھا۔ ایک تو زاویہ کی ہائٹ بھی اس سے زیادہ تھی اور دوسرا اس کی جسامت بھی چوڑی تھی۔ عنایا اس کے نیچے مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ اس نے شرم اور خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ زاویہ کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر گئی، جو کہ اس کی قربت میں ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ یہ احساس اس قدر خوبصورت اور لذت دینے والا تھا کہ زاویہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس نے عنایا کے نرم پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور انہیں شدت سے چومنے لگا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو قید کر لیتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو ہلکا سا کاٹنے لگتا۔ اس دوران عنایا کے پورے جسم میں بے چینی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ایک دم سے بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، جسے محسوس کر کے زاویہ کی جنونیت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے رس کو پینے کے بعد زاویہ نے دوبارہ سے اس کے گالوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران زاویہ نے اس کی دھڑکنوں کو بھی مسل رہا تھا، جس کی وجہ سے عنایا کے منہ سے دبی دبی سی سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ مسلسل اس کا نام لے کر اسے روکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن زاویہ آج اس کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے گالوں کو ہلکا سا کاٹنے کے بعد زاویہ دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور لے کر گیا اور عنایا کے تاثرات بڑھنے لگا۔ تمہاری عمر کیا ہے پیاری لڑکی؟ وہ اپنی ناک کو اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولا۔ عنایا نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ زاویہ نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی دھڑکنوں کے اوپر والے حصے کو مسلا تو عنایا کی گردن ہلکی سی اوپر ہو گئی۔ زاویہ نے یہ موقع دیکھ کر دوبارہ سے اس کی دھڑکن کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ عنایا اس کے ہونٹوں کے لمس سے بری طرح سے اچھل رہی تھی اور زاویہ بار بار اس کے کندھوں کو تھام کر اسے نیچے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرمی بھری ہوئی ہے، وہ بھاری لہجے میں بولتا ایک بار پھر سے اس کے اوپر کی طرف ہو گیا تھا۔ اس دوران زاویہ نے اپنے ہونٹ اس کی دھڑکنوں کے اوپر والے حصے پر رکھے تھے۔
और अपنے ہاتھوں کی مدد سے ابھی بھی نیچے والے حصے کو مسل رہا تھا، جبکہ عنایا بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اب اسے ساری شکایتیں اور ہر طرح کی ناراضگی بھی بھول چکی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ زاویار صاحب آج اسے ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ اب بہت ہی بھاری ہے، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عنایا نے روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا، کیونکہ واقعی میں اس کے لیے زاویار کے جسم کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خود بمشکل 47 کلو کی تھی، جبکہ زاویار کا وزن 80 سے 90 کلو تھا، اور یہ اس کی ہائٹ اور اس کی چوڑی جسامت کی وجہ سے تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب زاویار نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تو عنایا کی نظریں اس کے سکس پیک پر جا کر اٹک گئی۔ دراصل اسے ہمیشہ سے اس طرح کی باڈیز اچھی لگتی تھی۔ زاویار نے جب اس کی نظریں اپنے وجود پر جمی ہوئی دیکھی تو وہ دوبارہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے یہ، کہہ کر وہ اپنا ہاتھ عنایا کی قمیض کے اندر لے کر گیا۔ جیسے عنایا کو اس کے گرم ہاتھ کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تو اس نے فوراً سے زاویار کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ پلیز ابھی نہیں، اس کی منت کر رہی تھی۔ زاویار جو پچھلے 2 مہینوں سے صرف یس سر سن رہا تھا، ابھی اسے اس لڑکی کا انکار واقعی میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر رہا تھا، کیونکہ ان بیچاروں کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اپنے جونیئر سے صرف ہاں ہی سنتے تھے۔ اپنی بیوی کے معاملے میں اسے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سامنے اس کا کوئی جونیئر آفیسر نہیں بلکہ اس کی بیگم صاحبہ موجود تھی، جس کے ناز نخرے اٹھانا اب زاویار کی سب سے اہم ترین ذمہ داریوں میں آتا تھا۔ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، وہ اپنی شکل معصومانہ بناتے ہوئے بولا، لیکن عنایا اتنی آسانی سے اس کے جان سے میں آنے والی نہیں تھی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ زاویار نے اگلی پل اس کے پیٹ پر ہلکی سی گدگدی کی تو عنایا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا۔ زاویار نے جیسے اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا تو عنایا کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہو گئی۔ زاویار اس کی دھڑکنوں کو کبھی اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتا تو کبھی اپنے انگوٹھے کی مدد سے ان کو ہلکا سا مسلتا۔ یہ سب احساسات عنایا کے لیے مکمل طور پر نئے تھے، اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہی تھی، زاویار کو اس چیز کا بھی احساس ہو چکا تھا، اور یہ احساس بہت ہی خوبصورت تھا کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جانے والا پہلا شخص تھا۔ زاویار نے دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ اب کی بار عنایا نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے تم سے دور ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت 2 مہینوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں شرمندگی بھی تھی اور اپنے لیے غصہ بھی۔ عنایا نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اسے دور جانے لگی تھی کہ زاویار نے دوبارہ سے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھاما اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بار وہ خود بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ عنایا نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے آس پاس پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ پوزیشن اسے بہت زیادہ انکمفرٹیبل کر رہی تھی، لیکن زاویار کو تو جیسے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ عنایا نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف جمانے کی کوشش کی تو زاویار نے دوبارہ سے اسے نیچے کی طرف جھکا دیا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے گلے سے جھلک رہی تھی اور یہ منظر زاویار کو اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ اب کی بار زاویار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی قمیض پر مضبوطی سے جمائے اور اسے ایک ہی جھٹکے سے عنایا کے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ عنایا نے شرم کے مارے خود کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی تو زاویار نے اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لے کر ان کے رس کو پی تھا۔ اس کی نظریں عنایا کے جسم پر موجود نشانات پر جا کر اٹکی۔ عنایا کے پیٹ پر اس وقت نیل کے نشانات موجود تھے اور بازو پر بھی جلنے کے نشانات تھے۔ زاویار کی سانسیں وہیں پر اٹک گئی، اس کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے، جبکہ عنایا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ جیسے زاویار نے ان پر اپنا ہاتھ پھیرا، عنایا نے اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا۔ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو کہاں میری تکلیف سے فرق پڑتا، اور جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا تب کہاں آپ کو علم تھا؟ اور اب آپ صرف اور صرف اس وجہ سے میرے نزدیک آ رہے ہیں کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک بہترین سامان ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے عنایا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ زاویار نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ مسٹر زاویار، میرے پاس بھی عزت نفس ہے جو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اتنا عرصہ مجروح ہوتی رہی۔ زاویار نے اسے نرمی سے اپنی شرٹ میں چھپایا، اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر کو ہلکا ہلکا تھپکنے لگا، جیسے وہ کسی چھوٹے سے بچے کو تھپکی دے رہا ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد جب عنایا کے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا تو اسے اپنے نزدیکیوں کا بھی احساس ہوا تھا، جبکہ زاویار اس دوران مسلسل گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر یہ حرکت کون کر سکتا ہے۔ اس کا ذہن جس طرف جا رہا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے عنایا کو دھمکی دی تو وہ جواب میں اس کو شکایتی انداز میں گھورنے لگی تھی۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں مسٹر زاویار، جو آپ سے ڈرتے ہیں ان کو جا کر یہ دھمکی دیجیے۔ اس کے انداز سے زاویار ٹھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو اب تم سے واقعی میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ چلو شاباش، بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو اس کے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔
اگر تم نے نہیں بتایا تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں میرے 12 بچے اس دنیا میں لانے ہوں گے۔ یہ سن کر عنایہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، کیونکہ بچے پیدا کرنے کا عمل کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں تھا۔ اس بارے میں بھی اس کی سہیلیاں سمجھا چکی تھی۔ زاویہ نے دوبارہ سے نزدیکی قائم کرنے کی کوشش کی تو عنایہ کے منہ سے بے ساختہ فوزیہ بیگم کا نام نکل گیا۔ یہ سن کر زاویہ کے ہاتھ اس کے کندھے پر رکے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کا غصہ اس معصوم لڑکی پر اتارا ہے جس کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے عنایہ کے گالوں کو پیار سے تھپکا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں کبھی بھی اس طرح کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی میری طرف سے تمہیں شکایت کا موقع ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمی سے عنایہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر چادر ڈال کر خود بھی اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ اس کو اس وقت اپنے آپ سے بھی شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ عنایہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ابھی کہ پھر سے عنایہ کی آواز گونجی، میں جانتی ہوں کہ اب آپ کے قابل نہیں رہی، میرا جسم ویسا صاف اور خوبصورت نہیں ہے جیسا آپ کو چاہیے تھا۔ عنایہ کو اب ایک نئی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر پڑے ہوئے نشانات کی وجہ سے ہی زاویہ کا سارا نشہ بھی اتر گیا ہے اور اس کے ساتھ اب مزید تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی باتیں سن کر زاویہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایہ کو پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے حسن سے کبھی میرا دل بھرے گا۔ میں فی الحال تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد میں تمہیں بے تحاشا پیار کروں گا۔ تب تک مجھ سے پناہ مانگو گی اور مجھ سے دور بھاگو گی، لیکن میں تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا تھا، جبکہ عنایہ اس کے سینے کے بالوں میں اپنی انگلی چلانے لگی تھی۔ آپ پلیز امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا، وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ زاویہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد کوئی بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتانا، میں خود اپنے طریقے سے اسے نپٹ لوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے عنایہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جبکہ عنایہ کافی دیر تک اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے کندھے کو سہلاتی رہی تھی اور پھر وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آج اسے بہت مزے کی نیند آئی تھی، ورنہ جب وہ اس کمرے میں ہوتی تو خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ ہر وقت اسے اپنی عزت کی ٹینشن لگی رہتی تھی، لیکن اب اس کی عزت کا محافظ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے پہلو میں لیٹا اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح بہت ہی خوبصورت تھی۔ عنایہ آج نیند پوری کر کے اٹھی تھی، حالانکہ 2 بار اس کو ملازمہ اٹھانے کے لیے بھی آئی تھی، لیکن زاویہ نے یہ کہہ کر اسے واپس بھجوا دیا تھا کہ میری بیوی سو رہی ہے اور گھر میں اور بھی لوگ ہیں، ان کا ناشتے کے لیے بول دو، وہ کسی کی نوکر نہیں لگی ہوئی۔ ملازمہ نے یہ باتیں بالکل ایسے ہی فوزیہ بیگم کو جا کر بتائیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ صبح سے وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور عنایہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے حساب کتاب برابر کر سکے۔ تقریباً دوپہر کے وقت زاویہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا، تب بھی عنایہ سوئی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب اپنی نیند پوری کرنے کے بعد عنایہ اٹھی اور جیسے اس کی گھڑی پر نظر پڑی، اس کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ امی تو میری جان ہی لے لینی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ تبھی فوزیہ بیگم دروازہ کھول کر غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایہ کو زاویہ کی شرٹ میں الجھی ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اگلے پل اس کے پاس گئی اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولی، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ میرے بیٹے کے پاس جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور مجھے تمہارے وجود سے پوتا بھی نہیں چاہیے، تو پھر کیا سوچ کر تم اس کے نزدیک گئی؟ یہ کہہ کر انہوں نے عنایہ کے سر کو زوردار جھٹکا دیا تو عنایہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اسی وقت زاویہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آدھے راستے میں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا والیٹ گھر میں ہی بھولایا تھا۔ وہی واپس لینے کے لیے جب وہ پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ساری حقیقت اس پر آشکار ہو گئی۔ کل رات جب عنایہ نے اسے بتایا تب بھی اس کا دل مکمل طور پر یہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں شک موجود تھا، مگر اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ امی، وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو فوزیہ بیگم تیزی سے عنایہ سے دور ہٹی۔ اس کے وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، یہ وہی 2 ٹکے کی لڑکی ہے جس کو ہاتھ لگائے بغیر ہی تم گھر سے چلے گئے تھے۔ امی، میں اس کی وجہ سے نہیں گیا تھا، میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گیا تھا، اور میں ابھی تک اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں اتنی محبت آپ میری بیوی سے کریں۔ اس کے اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جس کی یہ حقدار ہے۔ فوزیہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ زاویہ کا بازو پکڑ کر اسے دبوچتے ہوئے باہر لے گئی اور چیختے ہوئے بولی، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں؟ اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ ارے وہ ایک گھٹیا عورت ہے، تم نہیں جانتے تمہاری ناک کے نیچے وہ کتنے گھٹیا کام کرتی ہے۔ زاویہ نے اگلے پل ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔